شکریہ جناب سب کا بھی، اور ہمارے جناب ابو بکر یحییٰ صاحب تشریف لائے، ہماری بھابھی تشریف لائی ہیں، اور خاص طور عبد الماجد صاحب کا، ان کی مسز ڈاکٹر سلمہ صاحبہ کا، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس فن کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم ایسے معالج بنیں جو اس معاشرے میں باوقار اور لوگوں کے لیے ایک مسیحا کے طور پہ سامنے آئے۔ دیکھیے یہ جو شعبہ ہے یہ ہمارا فن شریف کہلاتا ہے۔ فن شریف کیوں کہلایا؟ اس لیے کہ ہم مریض کی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، یا وہ کس فرقے سے یا کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، غریب ہے یا دولت مند ہے، ہمارا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ ہم معالج ہیں، اور ہمارا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ اپنے مریض کو شفا کا ذریعہ بنے۔ شافی مطلب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم صرف ذریعہ ہیں۔ اور ہم جب یہ شفاعت ہم ذریعہ کی کب بنیں گے کہ جب ہم اپنے اندر اخلاص لے کے آئیں گے۔ جب تک ہم مریض کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا نہیں کریں گے اور اپنی پوری صحیح کوشش نہیں کریں گے کہ اس مریض کے لیے پہلے تو اس کو ڈائگنوز کریں، اس کی تشخیص کریں، جب تک تشخیص نہیں ہوگی ہم علاج معالجہ نہیں کر سکتے۔ علاج معالجہ جب ہی ہوگا جب ہم اس کی ڈائگنوز تشخیص کر لیں۔ تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے پروٹوکول ہیں، مختلف ہمارے اساتذہ کرام نے، ہمارے سینئر بڑے بڑے اطباء کرام جن کے نام ہیں، کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس شعبے کے لیے وقف کی، اپنی زندگی اپنے گھروں سے دور رہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسا حل تلاش کریں کہ جو صحت ہو سب کے لیے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنا طب کو اس جگہ ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو اس کے لیے صحیح یا کوشش کرتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ اگر معالج قبر کی لحد تک سیکھنے کا عمل چھوڑ دے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پریکٹس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ طبابت جبھی بھی ہے، اسی وقت ہے کہ جب آپ ہر وقت مطالعے میں رہیں، ہر وقت سیکھنے کے لیے رہیں۔ بہت سے ایسے امراض ہیں جو ہم مریض سے سیکھتے ہیں، بہت سے نسخے ہم مریض سے سیکھتے ہیں، تجربات سے سیکھتے ہیں۔ بہت سے ایسی چیزیں کہ جو ہمیں طب میں بہت سی چیزیں نہیں ملتی، وہ ریاضت سے اور آپ کے اخلاص سے آپ کو ملیں گی۔ علم میں وحی کا تو سلسلہ رک گیا پیغمبروں کے اوپر، لیکن الہامی کیفیت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رکی، نہ رکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ودیت کرتا رہتا ہے، اور وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخصیت کو تلاش کریں کہ جو ہمیں کچھ دے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں، اور ان بزرگوں کی محفلوں میں ضرور جائیں، ان بزرگوں سے ضرور سیکھیں کہ جن کے پاس جو علم والے لوگ ہیں اور کردار والے لوگ ہیں۔ جب علم والے اور کردار والوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا ہے۔ میں ہر جگہ جاتا ہوں، مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ ملتا ہے۔ ابھی ذرا سی مختصر گفتگو یہ مجھے ملا ہے کہ مریض کے لیے ہم نے کس طرح سے اپنا ایک مطلب کو کیسے رکھنا ہے، مریض کے لیے کیا سمجھنا ہے۔ ہم نے دوا جو ہے یہ اس طرح سے نہیں بیچنی ہے، ہم بیچنے والے نہیں ہیں۔ ہم اگر دوا بیچنے والے ہوتے تو وہ تو دوا ساز کمپنیاں ہیں یا مداری ہیں، معذرت کے ساتھ، جو مجمع لگا کے بیچتے بھی رہے، پہلے بیچتے تھے، اب وہ مجمع دوسرا بھی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہم وہ واحد ہماری وہ طب ہے کہ جو ایک ہی دوا ہر مریض کے لیے تو نہیں ہو سکتی نا۔ ہمیں ہر مرض کو دیکھنا، جانچنا ہے، ہر مریض کی عادات و سکنات کو جانچنا ہے، اس کے کام کو بھی دیکھنا ہے، اس کے مزاج کو بھی دیکھنا ہے۔ جب تک ہم ٹیمپرامنٹ مزاج سے واقف نہیں ہیں، کلیات سے واقف نہیں ہیں، تشخیص نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم علاج کیسے کریں گے؟ نسخے لوگ مجھے نہیں پتا کہ آج کی نوجوان نسل کیوں نسخوں کے پیچھے بھاگتی ہے کہ ہمیں کوئی تیر بہدف نسخہ مل جائے۔ تیر بہدف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تیر بہدف بناتے ہیں آپ۔ جب اگر آپ تشخیص کر لیں تو اس سے جو وہ مریض کو رزلٹ ملے گا وہ تیر بہدف ہے، لیکن وہ ہر ایک مریض کے لیے تو نہیں ہے۔ اس کا مزاج کیسا، وہ بلغمی مزاج کا تھا، دموی مزاج کا تھا، صفراوی مزاج کا تھا، مرکب مزاج کا تھا، یا اس کا کام کیسا تھا، اس کی ڈائگنوز کیسے آپ نے کی، اس کی ڈوز کا تعین بھی اسی وقت ہونا ہے۔ جو ڈوز کے تعین کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے برابر ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک آپ کے لیے لاہعمل ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ ڈوز آپ نے طے کرنی ہے اس کی جسامت کے حساب سے کہ اس کا کام کیسا ہے۔ ایک مزدور آدمی ہے جو محنت مشقت کرتا ہے
لہم شہم تکڑا ہے اس کی ڈوز علیحدہ ہوگی، اور ایک آفس میں بیٹھتا ہے جس کا نازک مزاج ہے، جو بالکل ہی ایسے مزاج میں ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے، اس کی ڈوز علیحدہ ہوگی. جس طرح بچوں کی علیحدہ ہے، بڑوں کی علیحدہ ہے، خواتین کی علیحدہ ہے، ہر ایک کی ڈوز بھی علیحدہ ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ طب یونانی کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ پیٹرنائز، ہم پیٹرنائز ہو ہی نہیں سکتے. ہم نے مریض کے لیے اس کے حساب سے جب ہم ڈائگنوز کر لیں گے، اس کے ساری چیز کرنے کے پھر ہم نسخہ لکھیں گے. نسخہ نویسی بھی بہت بڑی چیز ہے جو ہم سیکھ ہی نہیں رہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نسخہ کیسے لکھا جاتا ہے. آج ہمیں نہیں پتا کسی کو بھی، نہ کتابوں میں دکھایا جا رہا ہے. یہ پوری ایک ٹریننگ ہے کہ مفردات کا نسخہ ہم نے کیسے لکھنا ہے، مرکبات کا نسخہ کیسے لکھنا ہے. جب مفردات کا نسخہ شروع کیا جاتا ہے تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں پھولوں سے، اگر پھول اس میں ہیں کوئی، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پتوں کا پھر ذکر ہوتا ہے، پھر اگر جڑی بوٹیوں کا ذکر ہے تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی شاخوں کا ذکر ہے، چھال کا ذکر کہاں ہے، سب سے آخر میں بیج کا ذکر ہوتا ہے. پتہ ہی نہیں آج کل اسٹوڈنٹ کو، جس کے 5 سال کے بعد جائے اس کو نہیں پتا ہوتا. 5 سال سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا وہ دوا شناس ہوں، فارماکوگنوسی نہیں آتی، یعنی شناخت ادویہ ہی نہیں پتا. تو ہمیں ہر چیز کو بہت گہرائی میں جا کے سیکھ کے پھر ہم کسی ایک جگہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر ہم بیٹھ رہے ہیں. ہم ایک معالج جب ہمارا مریض آتا ہے وہ کتنا دکھی ہوتا ہے. آپ یہ وہ واحد یہ ہمارا فن ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اپنے دل کی بات نہیں کرتا، ڈاکٹر کے پاس صرف مرض کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنی رپورٹ لے کے بیٹھتا ہے، یا نہیں ہو بیچارے کے بعد ہوتے کہتے ہیں یہ رپورٹیں کرا کے اور پھر دوبارہ آنا. لیکن معالج ایسا ہوتا ہے کہ جو اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کام کیا کرتے ہو، ذہنی کس بات کا دباؤ ہے، تو وہ پھر اپنا کھل کے اپنا ذکر کرتا ہے. وہ مرض کے علاوہ اپنی معاشرتی باتیں بھی کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے قریب ہوتا ہے اور آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو کہ تاکہ اس سے اس کی بات اس کے دل کی نکلے. وہ آدھا مرض اس کا وہیں صحیح ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی دل جوئی کرتے ہیں، اس کے مرض کو سننے کے لیے اپنا دل و دماغ لگاتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہاں میں اب صحیح جگہ پہنچ گیا. وہ فون پہ نہیں ہو سکتا. وہ جیسے ابھی ماجد نے کہا کہ بالکل فون پہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی ٹی وی چینل سے نہیں ہو سکتا. یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے آپ کی شناخت کے لیے، آپ ایک علم کے لیے اپنے دیتے ہیں، یا آپ کی شہرت کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگ جن کو پتہ نہیں وہ آپ سن لیں. آج کل دور سوشل میڈیا کا ہے، لیکن وہ علاج معالجے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. علاج معالجے کے لیے اس کو آنا ہی ہوگا، اپنے قریبی معالج کے پاس آنا ہوگا. لوگ پہلے دور دور سفر کرتے تھے علاج کے لیے، اب بھی کر سکتے ہیں. جو صاحب احتیاط نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اپنی برادری میں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں صاحب ہیں، عبد القدوس صاحب ہیں، رحیم صاحب ہیں، یہ فلاں شہر میں، یار ادھر کا فون ہے، بھائی آپ وہ معالج کے پاس جائیں نا، وہ بہت قابل ہے یار، مجھ سے اچھے قابل ہے. جب ہم ایک دوسرے کو ریفر کریں گے تو ہمارے اندر آپس میں عزت اور محبت اور اخلاق پیدا ہوگا. اس نظریے پہ ہم اب جس دن چلیں گے، جس دن ہم یہ کرنے لگیں گے، ہم وہ معاشرے کے باوقار معالج ہوں گے. آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں برابری کا درجہ دیا جائے. ہم کیوں کہتے ہیں برابری کا درجہ دیا؟ ہم اپنے اندر وہ پیدا کریں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ جناب ہاں جی ان کو ملنا چاہیے. یہ واقعی رکھتے ہیں ایک طبیب ہے. آپ اپنا سفر کر رہے ہوں، آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ حکیم صاحب ہیں تو فوراً آپ کے پاس آگے کر لیتے ہیں یا قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر کا نہیں سن کے قریب کرتے ہیں. کہتا ہوں ہوگا ڈاکٹر، ہوں گے ڈاکٹر صاحب، چلو جی ہوں گے، بس ہوں گے. لیکن طبیب کے لیے یہ ضروری ہے. طبیب کے لیے کیوں ہے ضروری؟ کہ وہ اپنے فن کا ایک مکمل ہوتا ہے. اس کو دواؤں کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے، دوا بنانے کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے، مریض کے مرض کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے، اور مریض کے لیے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے کیسے ماحول کا کیسا یہ مریض ہے، کس کس علاقے کے کیا امراض پائے جاتے ہیں، اور کس یعنی کہ جاب کا آدمی کس امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب ہی پتہ ہوگا کہ جب ہم اس کی ریاضت کریں گے، اس کو سیکھیں گے. خالی علم النبض نہیں ہے، علم القیافہ، علم النظری. جب تک آپ ان علوم کے ماہر نہیں ہو جاتے، آپ طبیب، میں نہیں سمجھتا کہ طبیب ہو سکتے. طبیب جب ہی ہوں گے کہ جب آپ علوم کا ایک پورا مجموعہ بنیں گے. وہ پہلے ہوتے تھے، یہ ہمارے اکابرین ایسے ہی لوگ تھے. 40 سال جالینوس نے لوگوں کو بالکل اپنے شہر کے باہر کھڑے ہو کے لوگوں کی نبضیں چیک کیے. جب اس نے کہا کہ میں اب نفس کو کچھ جان پایا ہوں، ہم تو کہتے ہیں ہم تو بس ایک اپنے سیکھا، کلاس لی، ہم تو ماہر نباز ہیں. میں تو نہیں کہتا اپنے آپ کو ماہر نباز، میں تو کہتا ہوں میں تو سیکھ رہا ہوں بھائی، کیونکہ میں سیکھ ہی رہا ہوں. واقعی میں طالب علم ہوں اور طالب علم رہوں گا. میں آپ بھی اپنی زندگیوں میں یہی رکھیں کہ طالب علم ہمیشہ کا طالب علم کبھی استاد نہیں ہو سکتا. لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں
کہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، یہ جو بھی ہیں ان کی عزت کرتے ہیں جیسے ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن بحیثیت شخصیت میں طالب علم ہوں، کیونکہ میں سیکھ رہا ہوں، میں سیکھتا رہوں گا، اور میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھ پہ فرض کر دیا علم سیکھنا، تو میں کیسے اس سے پیچھے ہٹوں؟ اگر میں اپنے فرض سے پیچھے ہٹ رہا ہوں تو پھر تو میں رب کے حکم سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، تو مجھے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے۔ بہت سی باتیں کرنے کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے، میں مخل نہیں ہونا چاہتا، اب میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے اور مجھے بھی آپ لوگوں نے سنا، آپ سب کا شکریہ۔